ایک آدمی جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، کیا اس کی توبہ کبھی قبول ہو سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل قصہ سنایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اس نے ایک عابد عبادت گزار سے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عابد نے جواب دیا، نہیں۔ تو اس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر وہ ایک دوسرے عالم دین کے پاس گیا اور اپنا حال سنایا۔ اس عالم نے کہا، تمہاری توبہ کے درمیان اور کیا چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ جاؤ فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ وہ آدمی اس بستی کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی آدھے راستے ہی میں تھا کہ اسے موت نے آ لیا۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر چکا تھا۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ تب اللہ تعالی کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور فیصلہ ہوا کہ دیکھو یہ شخص کس بستی کے زیادہ قریب ہے۔ جب زمین ناپی گئی تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب نکلا جہاں وہ نیکی کی نیت سے جا رہا تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ صحیح بخاری 3470، صحیح مسلم 2766۔ سبق آموز بات، 100 قتل کرنے والا شخص جس میں ایک عابد کا قتل بھی شامل تھا، صرف اپنی نیت کی تبدیلی اور نیکی کی طرف ایک قدم بڑھانے کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک چونکا دینے والی بات یہ بھی ہے کہ پہلے عابد نے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی مارا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ گار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔